بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ تو کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہت اچھے ہوں گے، اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے پچھلی ویڈیو پہ بہت پیار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو کامنٹ ہوتے ہیں وہ میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں، اس لیے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں، جو کوئی بھی کوشچن ہو وہ ضرور کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں کامنٹ باکس میں، تو وہ بھی میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ تو آپ کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں نا، اتنا زیادہ کارگر ہے، اتنا زیادہ کارگر ہے کہ اگر آپ کریں گے نا تو آپ کے گھر سے غربت، پریشانی، تکلیفیں، بیماری سب کچھ چلی جائیں گی۔ تو اس پورے ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں جو میں وظیفہ بتانے والی ہوں وہ بہت ہی کارگر ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں وہ زبان پہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آپ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی زیادہ حیرت انگیز فائدے ہیں۔ اچھا، جب یہ آپ وظیفہ سٹارٹ کریں گے نا، اگر آپ اس کو 100 بار پڑھتے ہیں تو پھر جنت میں ایک پیڑ بھی آپ کے نام سے لگ جاتا ہے، اور جنت میں اس دروازے سے جانے کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا دروازہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا ایک خزانہ بھی ہے۔ تو آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھو گے نا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے، اور اس کے ایک فائدے نہیں ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ آپ 100 ٹائم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور 313 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو آپ جا کے میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس سے جو 313 مرتبہ پڑھنے کا جو وظیفہ ہے نا، اس سے آپ پر کسی نے بھی جادو کیا ہے، کسی نے بھی، میں لکھ کر دے سکتی ہوں اسٹیمپ پیپر پر کہ کسی نے بھی جادو کیا ہے نا، آپ اپنی آنکھوں سے وہ جادو اس کی طرف واپس جاتا ہوا دیکھیں گے اگر آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں وہ سارا طریقہ میں نے بتا رکھا ہے اپنے پچھلے ویڈیو میں، تو وہاں جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اچھا، اس کو جو ہے نا، اگر آپ حالت بیماری میں یا پھر بہت زیادہ مصیبت یا پریشانی ہے تو اس میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بیماری سے، اس پریشانی سے بہت جلد باہر آ جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر جو بیمار انسان ہے اور وہ لا علاج بیماری بھی ہے، اور اگر وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر وہ پڑھ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو بھی بیمار شخص ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اگر اس بیماری میں فوت ہو گیا تو اس کو جہنم کی آگ مطلب نہیں سہنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیں گے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، تو یہ چیز ضرور پڑھنا چاہیے، اور میرے کہنے سے یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لے آئیں، آپ اس کے حیران کن فائدے دیکھیں گے۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، دیکھیے اسلام میں کوئی بھی کسی چیز کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ آپ اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اگر آپ غربت میں، دیکھیے جو غنی ہوتا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے غنی، اور جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے غربت لکھ دی ہے، اور تو پھر اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی دینا چاہے نا تو وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے اس کو سوائے اللہ کے۔ تو اگر یہ بھی لکھ دی ہے نا، تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں، مطلب سو جائیں رات میں، صبح جب آپ اٹھیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، جیسے ہی آپ اٹھیں، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، مطلب روز آپ کی جب آنکھ کھلے، صبح اٹھیں، آپ آنکھ کھلے، سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، عمل بنا لیں، انشاءاللہ۔ ایک صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ غریب تھے، اتنے زیادہ پریشان تھے، اور وہ کسی کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے ان کو جب یہ بتایا اور انہوں نے یہ عمل کیا، تو ان کا ایسا تھا کہ پوری غربت میں پوری زندگی ان کی بیت رہی تھی، اور ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ان کو کبھی کہیں سے جو ہے نا وہ مالدار ہوں گے، لیکن جب انہوں نے یہ
وظیفہ اسٹارٹ کیا اس کے بعد پھر ان کی زندگی سے غربت دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئیں، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک ہو گئے کہ وہ دینے والے لوگوں کو بن گئے، اور ان کی زندگی سے وہ غربت، وہ پریشانی ہٹ گئی۔ تو دیکھیے دعا جو ہے نا اور عمل، جو عملیات ہم کرتے ہیں نا، تو یہ سارے ہماری زندگی کو بہترین بناتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ عملیات جو ہیں وہ ہماری جو زندگی میں جو گندگی لگی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے جو بھی اب تک کیا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا اور اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، دیکھیے پڑھنے سے بھی زیادہ تاثیر کرتا ہے آپ کی زبان، آپ کیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ آپ منگتا بن کر، بھکاری بن کر اللہ سے مانگیں کہ نہیں مجھے دیجئے، میں تو لے کر ہی جاؤں گا، بالکل پیچھے پڑ جائیں۔ تو دیکھیے جب آپ مانگتے ہیں نا اس طرح سے، تو وہ الفاظ زیادہ معنی آپ کے رکھتے ہیں۔ تو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ بہترین آنا چاہیے، بہت ہی اچھے انداز میں مانگیے، بالکل گڑ گڑا کر۔ آپ اس طرح سے مانگیے کہ بالکل بس آپ کو چاہیے ہی چاہیے۔ تو اور جو بھی عمل کریں تو دیکھیں بہت جلدی جلدی نہ کریں، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گی، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں اچھے سے بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے وظیفے کرنے ہوتے ہیں، اور کیسے آپ اس وظیفے کو کر کے اور اپنے جو ہے نا حاجات اور مراد پا سکتے ہیں۔ اور جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گی کہ کیا غلطیاں کرتی ہیں، جو بہت سے ایسے لوگ، میری بہنیں یا بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ تو ہم نے پڑھا، یہ ایسے کام نہیں کر رہا ہے، ہماری منت نہیں پوری ہوئی، ہماری حاجت نہیں پوری ہوئی۔ تو یہ وہی ہوتا ہے جو آپ ڈھنگ سے پڑھ نہیں رہے ہوتے، اور آپ کے مسئلے مسائل جو ہے نا حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھا ہی ہے نا، بس اگر اس سے نہیں لے پا رہے ہیں تو ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو دیکھیے دعائیں جو ہوتی ہیں، جو ہم عملیات کرتے ہیں، تو اس سے ہماری زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اور جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، روڑے لگے ہوتے ہیں راستے میں، جو وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تک، ہماری دعائیں ان گناہوں کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور یہ عملیات اس طرح سے کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری حاجات جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اور ہماری زندگی جو ہماری زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، اور میرے کہنے سے آپ اپنی زندگی میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی تشبیہ ضرور کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ اور یہ جو استغفار اور درود شریف کا عمل ہے وہ بھی میں لانے والی ہوں، اور وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے والی ہوں، یہ سیریز بھی میری بہت جلد آنے والی ہے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اچھے وظائف اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی بہت سی بیش قیمتی باتیں اور موٹیویشنل باتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور جس بہن بھائی کو دعا کرانی ہے وہ مجھے کامنٹ باکس میں اپنی پرابلم شیئر کر سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ، انشاءاللہ میں اس کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ اور جو لوگ یہاں شیئر نہیں کر سکتے وہ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ مجھے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔